قرآن کریم سیکھنے کی فضیلت، صفحہ نمبر 10۔ قرآن کریم سیکھنے کی فضیلت، فضائل قرآن ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر بے شمار فضائل ہیں۔ اس میں فضیلت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سب سے بہترین شخص وہ ہے۔ پھر کیا ہے ارشاد کہ شرح احیاء میں ان لوگوں کی فہرست جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان لوگوں کو شمار کیا ہے جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان کو بھی شمار کیا ہے کہ جو بچپن میں قرآن کریم سیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو سیکھنا اور پھر اس کو سکھانا اور اس کو پڑھنا، کیا فرمایا؟ فرمایا عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جب میدان محشر میں سورج سوا نیزے پر ہوگا، بالکل قریب آ جائے گا، اور ہر آدمی اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور کس کو نصیب فرمائیں گے؟ جو بچپن میں قرآن سیکھتا ہے، بڑے ہو کر اس کی تلاوت کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ قرآن کریم کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیک وکار ہیں، اور جو شخص قرآن پاک کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے۔ یعنی قرآن پاک سیکھنے میں دقت اٹھانا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت و افتخار ہوا کرتا ہے، میری امت کی رونق اور افتخار قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے عزتیں عطا فرماتے، اور دنیا کے جتنے کمالات ہیں، جتنی چیزیں ہیں انسان حاصل کر لے وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں بھی ساتھ ہے، دنیا میں بھی عزت دلاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دلائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اللہ کے کلام کی برکات ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیے قرآن کریم سیکھنے کی اہمیت پر ہم نے بات کی کہ اللہ نے حکم فرمایا۔ سب سے بڑی اہمیت کیا ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا، اور اگر نماز کے اندر جیسے میں نے کہا غلطیاں ہو گئی، یہ جو بڑی غلطیاں میں نے آپ کو بتائیں، اگر نماز کے اندر ہو جائیں گی تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن کریم کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم سیکھنے کا کیا مقصد ہے؟ یاد رکھیں کہ جب آپ قرآن کریم سیکھیں تو سب سے پہلے نیت کیا کریں؟ نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملے گی اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملے گی اور بہت سے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ آج ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے جو فتنے آپ نے سنے نا، وہ قرآن کی ہی وجہ سے فتنے کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی قرآن ہے۔ تو قرآن کریم کو اہل علم سے حاصل کرنا اور اسی طرح سے علماء سے حاصل کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ اگر معنی اور تدبر خود کرنا شروع کر دے گا یا کسی ایسے آدمی کی تفسیر پڑھے گا جو گمراہ ہے تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں
تجوید کے اعتبار سے، تو تجوید یہ اس کے ذیل کے اندر بات آ گئی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنے میں کیا نیت کرنی ہے؟ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، یہ قرآن کا مقصد ہے۔